میں ہاسپٹل کے کوریڈور میں کھڑی تھی۔ رات کا سناٹا چھایا ہوا تھا اور ہر طرف خاموشی کا پہرا تھا۔ رمضان کا مہینہ تھا اور اس وقت گرمی کی وجہ سے میری حالت کچھ خراب ہو رہی تھی، اسی لیے میں وارڈ سے باہر نکل آئی۔ مجھے یہاں کی گرمی کی عادت نہیں تھی۔ مصر کی گرمی کا موسم پاکستان کی گرمی سے کہیں زیادہ خطرناک تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے جو کچھ میں دیکھ رہی تھی اور جو کچھ رات کے وقت ہاسپٹل میں ہوتا تھا وہ میرے لیے بہت ہی غیر معمولی اور چونکا دینے والا تھا۔ اس وقت بھی میں کھڑکی کے پاس کھڑی یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک ہی ایک بچی بھاگتے ہوئے میرے قدموں سے آ کر لپٹ گئی اور ساروں قطار رونے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی، کیونکہ اس کے لباس کا جو حال تھا وہ ناقابل بیان تھا۔ رات کے اس پہر یہ 7-8 سال کی بچی اس حالت میں یہاں کیا کر رہی تھی؟ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو پہلے تو مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ پھر ایک بڑی عمر کی عورت تیزی سے بھاگتی ہوئی آئی اور اس نے بچی کو زبردستی اپنی گود میں دبوچ لیا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ عورت کوئی اغوا کار ہے جو زبردستی اس بچی کو اغوا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اسی لیے جب میں نے اس سے سختی سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ میں اس بچی کی دادی ہوں اور اسے یہاں علاج کے لیے لائی ہوں۔ لیکن بچے کی حالت تو کچھ اور ہی بیان کر رہی تھی، اور نہ ہی اس کی دادی کا رویہ مجھے نارمل لگ رہا تھا۔ ان کے چہرے پر ایسی گھبراہٹ تھی جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ وہ بچی کو گود میں لے کر اسے بہلانے پھسلانے کی کوشش کر رہی تھی اور اسے چاکلیٹ پکڑا رہی تھی۔ مجھے اس عورت کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں آیا، اس لیے میں نے اسے کہا کہ وہ بچی مجھے دے اور میں خود اسے ڈاکٹر کے پاس لے جا کر چیک کروا دیتی ہوں۔ ویسے بھی ہاسپٹل میں ہیڈ نرس کے طور پر میں کام کر رہی تھی اور ڈاکٹر کی غیر موجودگی میں مریضوں کو دیکھ لیا کرتی تھی۔ میری بات سن کر وہ عورت ایک دم ہی غصے میں آ گئی، کہنے لگی کہ میں اپنی بچی کو آپ کے حوالے کیوں کروں گی؟ میں خود اس کا علاج کروا سکتی ہوں۔ بچی پہلے ہی ہاسپٹل آ کر خوفزدہ ہو گئی ہے، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے مزید کوئی بات کرتی، ڈاکٹر فہمی وہاں پہنچ گئے اور کہنے لگے کیا بات ہے، رات کے اس پہر ہاسپٹل میں اتنا شور کیوں ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر فہمی ایک بہت غصے والے ڈاکٹر تھے اور وہی ہاسپٹل کے ہیڈ بھی تھے، اس لیے مجھے ان سے گھبراہٹ ہوتی تھی۔ میں نے فوراً انہیں ڈرتے ڈرتے بتا دیا کہ یہ بچی بہت زیادہ خوفزدہ ہو کر رو رہی تھی اور اسی لیے میں اسے خود ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتی تھی۔ لیکن اس بچی کی دادی نے تو ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ ڈاکٹر فہمی نے غصے بھری نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگے کہ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ اپنا کام کریں۔ اگر وہ اپنی دادی کے ساتھ نارمل نہیں ہے تو وہ آپ کے ساتھ کیسے نارمل ہو سکتی ہے؟ اور آپ کی ڈیوٹی اس وقت وارڈ کے اندر ہوتی ہے، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ڈاکٹر فہمی کی اس بات نے مجھے گڑبڑا دیا تھا۔ واقعی میری ڈیوٹی اس وقت لیڈیز وارڈ میں ہوتی تھی اور میں سب کچھ چھوڑ کر یہاں کھڑکی کے پاس کھڑی تازہ ہوا میں سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے فوراً ہی ان سے معذرت کرتے ہوئے اپنے وارڈ کا راستہ اختیار کیا، لیکن میرا دل و دماغ عجیب سی الجھن کا شکار تھا۔ مجھے اپنے پیچھے سے ڈاکٹر فہمی کی صاف آواز سنائی دے رہی تھی، جو اس بڑی عمر کی عورت سے کہہ رہے تھے کہ آپ کو ایک چھوٹی سی بچی کو قابو نہیں کرنا آتا؟ ایسے تو بہت مشکل کھڑی ہو جائے گی اور ہر کوئی جان جائے گا کہ آپ اس بچی کو کیوں لائی ہیں۔ ڈاکٹر فہمی کے الفاظوں نے مجھے مزید پریشان کر دیا تھا۔ اس بچی کے خوفزدہ ہونے کے پیچھے یقیناً کوئی بڑی بات تھی۔ 2 دن پہلے بھی میں نے ایک بچی کو ایسی ہی عجیب حالت میں ہاسپٹل کے ایک چھوٹے سے کمرے میں دیکھا تھا، جہاں کسی بھی قسم کا علاج نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ وہ ایک ایسا خالی کمرہ تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کمرے کے اندر داخل ہوتی یا معلوم کرتی کہ وہ بچی کون ہے، ڈاکٹر فہمی وہاں چلے آئے تھے اور انہوں نے اس وقت بھی مجھے اسی طرح غصے سے ڈانٹا تھا۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں واپس وارڈ میں آ کر اپنی ڈیوٹی دینے لگی، لیکن میرا دماغ کہیں اور ہی اٹکا ہوا تھا۔ کوئی بچی اپنی دادی کے پاس کیوں نہیں جانا چاہ رہی تھی؟ اور وہ بچی کون تھی جو 2 دن پہلے مجھے اس خالی کمرے میں نظر آئی تھی؟ اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا؟ میں بس یہی باتیں سوچ رہی تھی۔ مجھے یہاں آئے تقریباً 2 مہینے ہونے والے تھے، اور ان 2 مہینوں میں میں نے ایسی 3 سے 4 بچیاں رات کے اندھیرے میں دیکھی تھیں، اور جو پوری طرح خوفزدہ تھیں، اور جو عورتیں ان کے پاس موجود تھیں وہ ان کے پاس بھی نہیں جانا چاہتی تھیں۔ کوئی بچی کیوں اپنے ہی کسی سگے رشتہ دار کے پاس نہیں جانا چاہے گی، بلکہ مجھ سے مدد مانگے گی؟ یہ بہت عجیب سی بات تھی۔ میں سوچوں میں گم اپنی ڈیوٹی انجام دے رہی تھی کہ اچانک ہی مجھے ڈاکٹر احمد کی جانب سے پیغام ملا۔
وہ مجھے ایمرجنسی طور پر آپریشن تھیٹر میں طلب کر رہے تھے۔ اس وقت سٹاف کی کمی تھی اور انہیں ایمرجنسی میں میری ضرورت پڑ گئی تھی۔ اناؤنسمنٹ ہوتے ہی فوراً سب کچھ چھوڑ کر میں آپریشن تھیٹر کی طرف بھاگی۔ آپریشن تھیٹر کے اندر کے منظر نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ ایک 10 سال کی بچی اسٹریچر پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کی حالت بہت ہی زیادہ خراب تھی۔ اس کا خون بہت تیزی سے بہہ رہا تھا، جسے دیکھ کر میں پریشان ہو گئی، کیونکہ عمر کے اس حصے میں اس بچی کے نازک اعضاء کی ایسی حالت دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی۔ میں نے گھبرا کر ڈاکٹر احمد سے پوچھا کہ اسے کیا ہوا ہے، کس نے اس کا یہ حال کیا ہے؟ ڈاکٹر احمد نے میری بات سن کر گھور کر مجھے دیکھا اور کہنے لگے کہ یہ باتوں کا وقت نہیں ہے، جلدی اسے ٹرے سیٹ کریں اور میری مدد کریں۔ میں جلدی ان کی مدد کروانے لگی، لیکن اس بچی کی حالت نے میرا دل پگلا کر رکھ دیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کس ظالم کے ظلم کا شکار ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر احمد اسے اینستھیزیا دے چکے تھے، لیکن میں جانتی تھی کہ ہوش میں آنے کے بعد اسے کتنی زیادہ تکلیف ہوگی۔ اسے ایک ایسا زخم ملا تھا جو زندگی بھر اس کے ساتھ رہنے والا تھا۔ اس بچی نے شدید اذیت اٹھائی تھی، اور جس نے بھی یہ زخم اسے دیا تھا وہ بچی شاید کبھی اس کا چہرہ نہیں بھولنے والی تھی۔ اس معصوم سی بچی کا چہرہ تو میری بھی آنکھوں میں بس گیا تھا۔ وہ انتہا معصوم اور خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اس وقت زیادہ خون بہنے کی وجہ سے اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ 1.5 گھنٹے کے آپریشن کے بعد ڈاکٹر احمد نے اسے سنبھال لیا تھا، لیکن اسے اپنی آنے والی زندگی میں اس زخم کی وجہ سے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ اس بچی کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن نہ ہی ڈاکٹر احمد نے میرے سامنے کوئی بات کی تھی اور نہ ہی اس بچی کے گھر والے جو تھیٹر کے باہر کھڑے تھے انہوں نے ایک لفظ بیان کیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں جس طرح بچی کا آپریشن ہوا تھا اسی طرح روشنی ہونے سے پہلے اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج بھی کر دیا گیا تھا، اور اس بات نے میری جان نکال دی تھی، کیونکہ بچی کی بہت زیادہ توجہ کی اور دیکھ بھال کی ضرورت تھی۔ جہاں تک میرا خیال تھا اس بچی کو کم سے کم 3 دن تک ہاسپٹل میں رکھنے کی ضرورت تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں ڈاکٹر احمد نے اسے اتنی آسانی سے چھٹی دے دی تھی۔ پھر مجھے لگا کہ شاید بچی کے گھر والے ہاسپٹل کا خرچہ نہ اٹھا سکتے ہوں، اس لیے انہوں نے چھٹی لی ہو۔ مگر جب ڈاکٹر احمد نے میری چھٹی کے وقت مجھے بلایا اور سختی سے کہا کہ رات والے آپریشن کا ذکر کسی سے نہیں کرنا ورنہ آپ کی نوکری چلی جائے گی، میں جان گئی کہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے جسے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے ڈاکٹر احمد کو یقین دلایا کہ میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، کیونکہ مجھے اس نوکری کی اشد ضرورت تھی۔ میں پاکستان سے نوکری کے لیے مصر آئی تھی اور کسی صورت اس نوکری کو گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ میں تھکی ہاری اپنے ہاسٹل پہنچ گئی۔ یہاں میں ایک نرسی ہاسٹل میں رہتی تھی جو اسی ہاسپٹل کے پیچھے ہی بنا ہوا تھا۔ میرے ساتھ میرے کمرے میں ایک اور نرس مزینہ رہتی تھی جس کا تعلق ہندوستان سے تھا۔ اس سے میری کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی اور ہم 2 مہینے سے ایک ہی کمرے میں ایک ساتھ تھے اور ایک دوسرے کے لیے گھر والوں کی کمی پوری کرتے تھے۔ جب میں پریشان شکل لیے اپنے کمرے میں پہنچی تو مزینہ اپنی ڈیوٹی کے لیے نکل رہی تھی۔ میں نائٹ شفٹ میں کام کر رہی تھی اور آج کل اس کی دن کی ڈیوٹی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ رک گئی، پوچھنے لگی کیا ہوا ہے، آج تمہارا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ رات کو زیادہ ہی کام تھا کیا، یا پھر ڈاکٹر فہمی کا مزاج بگڑا ہوا ہے؟ میں اپنا کوٹ بستر پر ڈال کر ڈھہ گئی، اسے کہہ دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس رات کو گرمی بھی زیادہ تھی اور مجھے نیند بھی بہت آ رہی ہے، شاید اسی لیے۔ نوکری جانے کے خوف کی وجہ سے میں چاہ کر بھی مزینہ کو نہیں بتا پائی تھی کہ رات کے وقت آج کل ہاسپٹل میں کیا کچھ دیکھنے کو مل رہا تھا۔ ڈاکٹر فہمی کچھ ایسا کر رہے تھے جو ٹھیک نہیں تھا، اور وہ بھی معصوم اور کم عمر بچیوں کے ساتھ۔ مزینہ مجھے آرام کا کہہ کر خود تو چلی گئی، لیکن وہ سوچنے لگی کہ اگر ڈاکٹر فہمی بچیوں کے ساتھ کچھ غلط کر رہے ہیں تو وہ بڑی عمر کی عورتیں جو میں نے بچیوں کے ساتھ دیکھیں وہ کون تھیں؟ وہ عورتیں ہی تو ان بچیوں کو ہاسپٹل لائی تھیں۔ جو بچی مجھ سے مدد مانگنے کے لیے آئی تھی اس کے ساتھ بھی ایک بڑی عمر کی عورت تھی جو خود کو اس کی دادی بتا رہی تھی، اور جو آپریشن میں رات کو کر کے لوٹی تھی اس بچی کے ساتھ بھی تو بڑی عمر کی 2 عورتیں موجود تھیں۔ میں نے بچیوں کے ساتھ ان کے ماؤں کو یا باپ کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اگر یہ بڑی عمر کی عورتیں کون تھیں اور انہیں یہاں کس مقصد کے تحت لا رہی تھیں؟ ڈاکٹر فہمی رات کے اندھیرے میں ان بچیوں کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ ایسے بہت سارے سوالات تھے جن کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور مجھے ڈر تھا کہ اگر میں ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کروں گی تو کہیں میری نوکری نہ چلی جائے۔ لیکن مجھے کیا خبر تھی
کہ ان سوالوں کے جواب ملنے کے بعد میرے قدموں سے کیسے زمین نکل جائے گی۔ یہ جان کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ یہ بچیاں ہاسپٹل میں کیوں لائی گئی تھیں اور انہیں یہاں لانے والی بڑی عمر کی عورتیں کون تھیں؟ میرا نام شہوار ہے اور میرا تعلق پاکستان سے ہے۔ باپ کے انتقال کے بعد میں اپنے گھر کی کفیل بن گئی تھی، کیونکہ مجھ پر چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داریاں تھیں، اور غربت کی وجہ سے عمر زیادہ ہونے کے باوجود بھی اب تک میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی زندگی کو اپنے بہن بھائیوں کے لیے قربان کر کے ان کا مستقبل محفوظ بنا دوں گی۔ میں نے بہت پہلے ہی نرسنگ کا کورس کیا تھا اور میں ایک چھوٹے سے ہسپتال میں نرس کی نوکری بھی کر رہی تھی، لیکن میری تنخواہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ صبح سے لے کر شام تک میں ہاسپٹل میں ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر مریضوں کی خدمت کرتی اور بدلے میں مجھے مہینے کے 12,000 روپے ملتے، جن سے میرے گھر کا گزارا کرنا بہت مشکل تھا۔ تنگ آ کر میں نے شام کے وقت ایک دوسرے ہاسپٹل میں نوکری کر لی، اور اس طرح میں 2 نوکریاں کر کے اپنا گھر چلانے لگی۔ لیکن میرے لیے 2 نوکریاں کرنا بہت مشکل ہو چکا تھا، کیونکہ میری نوکری بہت بڑی ذمہ داری والی تھی۔ میری ذرا سی غفلت کسی بھی مریض کی جان لے سکتی تھی، لیکن میں اپنی دوسری نوکری کے وقت بہت زیادہ تھک جایا کرتی تھی۔ میں ایک ایسی نوکری کی تلاش میں تھی جہاں ایک ہی نوکری میں میرے گھر کا گزارا بھی چل جائے اور میرے بہن بھائی تعلیم بھی حاصل کر لیں۔ لیکن اس بات پر مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا تھا کہ پاکستان میں ہم جیسی نرسوں کی کوئی اوقات نہیں ہوتی۔ ہم ڈاکٹر سے کہیں زیادہ محنت کرتے ہیں اور 12 گھنٹے ایک پاؤں پر کھڑے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں برائے نام تنخواہ ملتی ہے، اور ہم دوسری مراعات سے بھی محروم رہتے ہیں۔ بہت ڈھونڈنے کے باوجود بھی مجھے ایسی کوئی نوکری نہ مل سکی جہاں تنخواہ بہتر ہوتی۔ مجبوراً میں مریضوں کے ایکسٹرا کام ان سے پیسے لے کر کرنے لگی تھی۔ کبھی کسی کے پاس کوئی خوشی ہوتی تو وہ خود ہمیں پیسے دے دیا کرتا، اور کبھی ہم مجبوراً مانگ کر لے لیتے۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے کہ جب میرے ہاسپٹل کی ایک ڈاکٹر مونا کسی سیمینار کے لیے مصر گئیں، اور انہوں نے واپس آ کر مجھے بتایا کہ ان کے دوست کے ہاسپٹل میں ہیڈ نرس کی ضرورت ہے، اور انہوں نے مجھے ریکمینڈ کیا ہے۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ حیران ہوئی۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کبھی مصر جاؤں گی، اور وہ بھی نوکری کے لیے۔ لیکن میری ڈاکٹر کہنے لگی کہ وہاں نرسوں کی تنخواہ بہت اچھی ہے، اور تمہارا نام میں نے اسی لیے دیا ہے کیونکہ تمہاری عربی بہت اچھی ہے، تمہارے لیے وہاں رہنا بہت آسان ہوگا، اور تمہارے سارے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے۔ یہ سن کر میں خوش بھی ہو رہی تھی اور پریشان بھی، کیونکہ میں کبھی اپنے شہر سے باہر نہیں نکلی تھی، تو غیر ملک میں کس طرح گزارا کرتی، اور پھر اپنی بہن بھائیوں اور اماں کو چھوڑ کر جانا ایک مشکل فیصلہ تھا۔ ڈاکٹر مونا نے جب دیکھا کہ میں اس قدر سوچ رہی ہوں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں مجھے مصری 15,000 روپے تنخواہ ہر مہینہ ملا کرے گی، جو پاکستانی لحاظ سے ایک بہت بڑی رقم تھی، اور اس طرح میرے بہن بھائیوں کا مستقبل سیٹ ہو جائے گا۔ میں خود تو بنجر رہ گئی تھی، لیکن اپنے بہن بھائیوں کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ میں مصر چلی جاؤں گی۔ مجھے پاکستانی 1,35,000 روپے ہر مہینہ ملنے والے تھے، اور اتنا تو میں یہاں رہ کے پورے سال میں کما نہ پاتی۔ ڈاکٹر مونا نے ہی میرے سارے کاغذات تیار کروائے تھے، اور انہی کی مہربانی تھی جو آج میں یہاں مصر میں نہ صرف ہیڈ نرس کی نوکری کر رہی تھی، بلکہ پاکستان میں میرے بہن بھائی بھی اچھی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن جب سے میری نائٹ ڈیوٹی سٹارٹ ہوئی تھی تب سے بہت کچھ عجیب و غریب چیزیں مجھے دیکھنے کو مل رہی تھیں۔ خاص کر رمضان شروع ہوتے ہی میں نے 3 سے 4 بچیوں کو رات کے اندھیرے میں بہت عجیب حالت میں دیکھ لیا تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ میں اس معاملے کو نظر انداز کر دوں اور اپنی نوکری پر توجہ دوں، لیکن اس بچی نے جب سے مجھے مدد کے لیے پکارا تھا، میرے دل و دماغ میں اس کی آواز گونج رہی تھی، اور آپریشن تھیٹر پر پڑی بچی کو دیکھ کر تو میری جان ہی نکل گئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں سچ کا پتہ لگا کر رہوں گی، اور اگر کچھ ایسا ہوگا جو غلط ہوگا تو اس کے خلاف آواز بھی اٹھاؤں گی۔ میں ایک نرس تھی اور میں نے لوگوں کی زندگیوں کی حفاظت کا حلف اٹھایا تھا، لیکن اس سچ کو جاننے کے لیے مجھے کسی نہ کسی سے تو بات کرنی ہی تھی، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں مزینہ سے اس بارے میں ضرور بات کروں گی۔ ویسے بھی اسے تو یہاں آئے کئی سال ہو گئے تھے، شاید وہ کسی نہ کسی بات سے واقف ہوتی۔ اگلی نائٹ ڈیوٹی میں پوری طرح چاقو چوبند تھی، اور اپنی وارڈ سے کہیں زیادہ میری نظر ادھر ادھر کے خالی کمروں پر تھی۔
کیونکہ میں نے ہر دفعہ ان بچیوں کو ایسے ہی خالی کمروں کی طرف دیکھا تھا، لیکن اس رات مجھے کچھ بھی ایسا نظر نہیں آیا جو عجیب ہوتا۔ ایسے ہی 2 راتیں مزید اور گزر گئیں، پھر تیسری رات میں نے ایسا منظر دیکھا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کوئی 8 سال کی بچی تھی جسے ایک بڑی عمر کی عورت اپنی گود میں دبائے ایک خالی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ میں حیران تھی کیونکہ وہ کمرہ خالی تھا اور وہاں ایسا کچھ نہیں تھا کہ بچی کو علاج کے لیے وہاں لے جایا جاتا۔ میری نظر اسی کمرے پر لگی تھی جب ہی ڈاکٹر فہمی جلدی سے اس کمرے میں داخل ہوئے تھے اور کمرے کا دروازہ بند ہو گیا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیا سلسلہ ہے، اور دروازہ بند ہونے کی وجہ سے میں جان بھی نہیں سکتی تھی۔ میں فوراً اپنی وارڈ سے نکلی اور گھوم کر کوریڈور کے دوسری طرف پہنچ گئی جہاں اس کمرے کی ایک چھوٹی سی کھڑکی کھلتی تھی۔ وہ ایک سلائیڈنگ ونڈو تھی جسے میں نے بنا آواز کیے ہلکا سا سلائیڈ کر دیا۔ کمرے کا اندرونی منظر مجھے واضح دکھائی دے رہا تھا، اور جو کچھ میں نے دیکھا تھا اس منظر نے تو میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ڈاکٹر فہمی ان کم عمر بچیوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم بھی کر سکتے ہیں۔ نہ جانے یہ بڑی عمر کی عورتیں کون تھیں جو ان بچیوں کو یہاں اس ظلم کے لیے لائی تھیں۔ میں نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ میں مزینہ کو اس بارے میں بتاؤں گی اور پھر ہم اس کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن لیں گے۔ رات میں نے کانٹوں پر گزاری تھی اور صبح جیسے ہی میں ہاسٹل پہنچی اور مزینہ سے میرا آمنا سامنا ہوا تو میں نے اسے ہر بات بتا دی۔ میری بات سن کر نہ ہی اس کے ہوش اڑے تھے اور نہ ہی اس کے چہرے پر حیرت کے کوئی تاثرات تھے، بلکہ وہ ایسے مسکرائی جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ میں دنگ رہ گئی اور میں نے اسے پوچھا کہ کیا وہ پہلے سے یہ سب جانتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی ہاں، وہ خود بھی اسی ظلم کا شکار ہے، کیونکہ اس کا تعلق بھارت کی بہرب برادری سے ہے اور وہاں بھی یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ میں اس کی بات سمجھ نہیں پائی تھی۔ مزینہ نے مجھے کاندھے سے پکڑ کر بستر پر بٹھایا اور ایک ایسے سچ سے پردہ اٹھایا جس سے میں بالکل ناواقف تھی۔ مزینہ نے بتایا کہ اس کا تعلق جس بہرا برادری سے ہے وہاں بھی یہی سب کچھ ہوتا ہے جو مصر میں عام ہے۔ دراصل قدیم زمانے سے مصر میں ایک رسم چلی آ رہی ہے جسے عورتوں کا ختنہ کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر کی زبان میں اسے FGM کہا جاتا ہے اور اسے مصر میں بہت ضروری سمجھا جاتا ہے، اور بہرا برادری میں بھی۔ مصری لوگ اسے نہ صرف اپنی قدیم روایت سمجھتے ہیں بلکہ اسے مذہب سے بھی جوڑ دیتے ہیں، اور اس لیے خاص کر رمضان کی راتوں میں اپنی معصوم بچیوں کے ساتھ اس رسم کو ادا کرتے ہیں۔ نانی یا دادی بچی کو لے کر اس رسم کے لیے ہاسپٹل آتی ہیں، لیکن مصری حکومت نے اس پر پابندی عائد کر دی ہے اور اسے غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ اس لیے اب یہ رسم چھپا کر ادا کی جاتی ہے۔ بہت سے ایسے عربی ممالک ہیں جہاں یہ رسم ادا کی جاتی ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس رسم کے پیچھے نہ کسی طرح مذہبی احکامات ہیں اور نہ ہی اس رسم کی کوئی خاص افادیت۔ البتہ کبھی کبھار اس کے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں، جیسا کہ تم نے بتایا کہ تم نے اس رات بچی کو آپریشن تھیٹر میں دیکھا تھا۔ دراصل کبھی کبھار کم عمری کی وجہ سے اور ڈاکٹر کی غلطی سے ایسا ہو جاتا ہے۔ بہت سے ملکوں نے اس پر سختی سے پابندی عائد کر دی ہے کیونکہ اسے ایک عورت کے اوپر ظلم قرار دیا گیا ہے۔ کبھی کبھار تو اس سے عورت کے اندرونی حصے بھی متاثر ہو جاتے ہیں اور اسے مستقبل میں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب چھپ چھپا کر اس رسم کی ادائیگی کی گئی ہے، جبکہ اس پر بہت بھاری جرمانہ اور سزا ہے۔ مزینہ کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ میں نے آج تک ایسی کسی رسم کے بارے میں نہیں سنا تھا اور نہ ہی عورتوں کے ختنہ سے واقف تھی۔ مزینہ کہنے لگی کہ اس بارے میں آواز اٹھا کر بھی تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں ہر روز کہیں نہ کہیں ایسی رسم ادا کی جاتی ہے اور یہاں کے لوگ اسے عورت کے لیے قابل عزت سمجھتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ کوئی بھی ماں، نانی، دادی اپنی معصوم سی بچی کے ساتھ کیسے اتنا بڑا ظلم کر سکتی ہے اور اسے زندگی بھر کے لیے ایک تکلیف پہنچا سکتی ہے۔ لیکن پھر جب میں نے جانکاری حاصل کرنا شروع کی تو مجھے پتا چلا کہ مزینہ نے جو کہا تھا وہ ٹھیک ہے۔ آج مجھے اسی ہاسپٹل میں نوکری کرتے ہوئے 1 سال ہو گیا ہے اور آج اس سال میں میں نے کئی عورتوں کے ختنہ دیکھ لیے ہیں، لیکن اب میرے لیے یہ ایک معمولی سی بات بن گئی ہے کیونکہ یہ ان لوگوں کی روایت ہے اور یہ لوگ اپنی مرضی سے یہ سب کرتے ہیں۔ میں ڈاکٹر فہمی کے خلاف کوئی لیگل ایکشن لے کر اپنی نوکری کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی، اسی لیے میں نے بھی خاموشی اختیار کر لی ہے۔ کیا آپ لوگوں نے اس سے پہلے کبھی یہ سنا ہے کہ عورتوں کے ختنہ بھی کیے جاتے ہیں؟ اگر نہیں تو شاید یہ بات آپ کو حیران کر دے گی کہ دنیا کے بہت سے ایسے ممالک ہیں جو یہاں تقریباً 98% عورتوں کے ختنہ ہوتے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا
کہ ہمارا تعلق اسلام اور پاکستان سے ہے، جس میں اس پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیجیے۔ ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔